نیب میں کل ایک امکان یہ تھا کہ پی ایم ایل این اپنے ورکر سمیت آئیں گے اور مریم نواز جو للکار رہی تھیں کہ آپ مجھے بلائیں گے تو میں اپنے تمام جو ورکرز ہیں فالوورز ہیں ان کے ساتھ آؤں گی اور پی ڈی ایم کی لیڈرشپ بھی ساتھ ہوگی، تو ایک وہ والی کیفیت پیدا ہوگی جس دن پتھراؤ ہوا تھا۔ نیب نے طلبی کی تھی مریم نواز کی اور الزام پی ایم ایل این نے یہ لگایا تھا کہ دوسری طرف سے کام شروع ہوا، حالانکہ دونوں طرف سے معاملات ایک ہی جیسے تھے، ان کی گاڑیوں میں بھی پتھر نظر آئے تھے۔ ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے، جیسے ہی ہم پروگرام شروع کرنے لگے ہیں تو نیب کی جانب سے ایک اناؤنسمنٹ یہ آئی ہے کہ این سی او ایس سی کہہ رہی ہے بار بار کہ کرونا وبا بہت بری شکل اختیار کر چکی ہے، تو ایسے میں کوئی اجتماع ہوا تو اس سے کرونا مزید پھیل سکتا ہے۔ تو ایک ایسی انفارچونیٹ سچویشن ہے پاکستانی سیاست کے اندر جس کی میں تو مذمت کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ صورتحال ہے جو پاکستان میں ایک داخلی سلامتی کی صورتحال کو ایک چیلنجنگ سچویشن پیش کرتی ہے۔ وفاق کے اندر جس کی بھی حکومت ہو، عمران خان کی ہے یا کل کسی اور کی ہوگی، اس کو سیاسی استحکام چاہیے ہوتا ہے چلنے کے لیے، بے یقینی نہیں چاہیے ہوتی۔ جس کو یہ پتہ چلے کہ آج نیب میں ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری ہے، اس کا مین لیڈر ہے، پتھراؤ ہو رہا ہے، پتہ نہیں بعد میں کیا ہوگا، کل 26 کی ریلی ہے، پھر دوبارہ تصادم کا خطرہ ہے، تو اب انہوں نے کہا ہم اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں، ملتوی کر رہے ہیں، کرونا نہ پھیل جائے۔ تو نیب صاحب کو پہلے یہ کہا کس نے تھا کہ اس کو طلب کرے، پھر وہ ہم یہ پرچے دیکھتے ہیں یہ واٹس ایپ کے اندر آتے ہوئے کہ وہ پازیٹیو امیج پیش کرنا ہے۔ یہ پازیٹیو امیج کے لیے پازیٹیو کام کرنے شروع کریں، کوئی طریقہ کار کے تحت چلیں۔ جس کو ہاتھ ڈالے نیب وہ 100% یقینی ہونا چاہیے کہ آج اس کو اٹھایا ہے تو یہ ہمارے پاس انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہے، یہ ہم نے اب فائنل کویسچن اینڈ آنسر کرنا ہے اور اس کے بعد کورٹ آف لاء میں پریزنٹیبل کیس ہمارے پاس موجود ہے۔ 2.5 سال میں جتنے بندے پکڑے ہیں ساروں کو شرافت کا سرٹیفکیٹ دے کر ہاتھ سے ریلیز کیا گیا، تو وہ آپ کی تحقیقات کیا کہتی ہیں؟ فورینزک انویسٹیگیشن کی پہلے ایبلٹیز بنا لیں پھر آگے چلیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت کو عدم استحکام کا شکار کرنے میں یہ جو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے اس نے ایک رول ادا کیا ہے۔ پتہ نہیں پرائم منسٹر کی اس پہ اپروچ کیا ہے، کیونکہ وہ بار بار ایک ہی جملہ دہراتے ہیں کہ چور اور ڈاکو نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک کو اندر ڈالوں گا، لیکن ان کا فوکس ہی ہونا چاہیے کہ چور ڈاکو پکڑنے سے پہلے جنہوں نے چور ڈاکو پکڑنے ہیں ان کی تربیت کریں کہ تحقیقات کیسے کرنی ہے، شواہد کیسے اکٹھے کرنی ہے۔ ایک بے یقینی کی صورتحال جس میں رینجرز کی تعیناتی کی گئی، ریڈ زونز بنائے گئے کہ اس میں کسی کو آنے دینا یا نہیں آنے دینا، اب ان کو کرونا کا یاد آ گئی ہے۔ اور کرونا کی صورتحال یہ ہے کہ 4000 کیسز ہیں سنگل ڈے میں، کوئی 14-15% پازیٹیوٹی ریٹ پنجاب کے اندر چلا گیا ہوا ہے۔ تو کوئی اللہ پاک سے رحم مانگے، کوئی سیدھے اپنے کام کریں۔ جن کا کام ہے کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کرائیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، وہ ٹویٹ کر کے راضی ہو جاتے ہیں جی ہم نے ٹویٹ کر دی ہے، وہ سینو فارم چائنا سے آ رہی ہے ہم اس کو لگائیں گے۔ ہیلتھ ورکرز جن کو سب سے پہلے لگنی چاہیے تھی آج تک وہ نہیں لگا سکے۔ جو ایلڈرلی پاپولیشن جن کو ہم نے مائل کرنا تھا کہ لگوائیں آپ کی زندگیوں کی حفاظت، اسی میں آج تک وہ نہیں لگا پائے، تو کام آگے کیسے چلے گا؟ سارے لوگ جن کی جو ڈیوٹی ہے اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں، پاکستان کا نظام آگے چلنا شروع ہو جائے گا۔